دستے قدرت۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی کسی ادا، بات، لفظ، حرکت، عبادت، ریاضت، مجاہدے، دعا سے خالق کائنات راضی ہو جاتا ہے، پھر اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ جب کسی انسان کے دل و دماغ میں خدا کی محبت کا شگوفہ کھلتا ہے تو اس کائنات میں بکھرے ہوئے خدا کے مناظر میں صرف اور صرف مالک کائنات ہی نظر آتا ہے۔ بلا شبہ کائنات میں ہر طرف حسن بکھرا پڑا ہے۔ یہ مسکراتے ناچتے پھول اور ستارے، گنگناتی ہوئی ہوائیں، مست گھٹائیں، لہراتی ہوئی بجلیاں، پہاڑوں سے پھوٹتے چشمے اور جھرنے، پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشاریں، گاتی ہوئی ندیاں، میٹھی دل آویز چاندنی، سنہری دھوپ، خمار آلود شامیں، یہ درخت، باغات، بارش، اڑتے سرمئی بادل، چار سو جلوے ہی جلوے، نغمے ہی نغمے۔ کائنات میں ہر وقت رنگ و نور کی برسات جاری رہتی ہے۔ کوسے قزح کے رنگ، کہکشاں کی روشنی، آسمان، چاند، تارے، ہر منظر خدا کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ ان میں بلا کی لطافت اور پیچیدگی پائی جاتی ہے۔ ویل مچھلی کی صرف ایک بال تک غذا پہنچانے کے لیے 400 نسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ انسانی دماغ کروڑوں اعصابی خلیوں اور جواہر کا مرکب ہے۔ خدائے واحد کی بڑی تخلیقات کے ساتھ ساتھ ایسی باریک مکھیاں بھی نظر آتی ہیں جو اتنی ننھی اور چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کے پر، سر اور پاؤں تک دکھائی نہیں دیتے، لیکن وہ اپنی ذات میں مکمل ہوتی ہیں۔ اس خالق عظیم کی عظمت ملاحظہ ہو کہ اس نے ان کی باریک ٹانگیں اور پر بنانے کے لیے کون سا طریقہ یا آلات استعمال کیے ہیں۔ اگر انسان اپنے جسم پر ہی غور کر لے تو خدا کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ ہم جب قدم اٹھاتے ہیں تو ایک ٹانگ جسم کو سہارا دیتی ہے اور دوسری آگے بڑھتی ہے۔ اس چھوٹے سے عمل میں تقریباً 108 پٹھے کام کرتے ہیں، لیکن اس خدا کی تخلیق پر حیران جائیں کہ ہمیں بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ کب پٹھے مڑے، پھیلے اور سکڑے۔ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں۔ انسان کی بنائی مشین نہ تو اپنی دیکھ بھال اور نہ ہی اپنی مرمت کرتی ہے، لیکن حیوانی مشین اپنی مرمت اور دیکھ بھال خود بخود کرتی رہتی ہے۔ یہ روز اول سے مادے کو توانائی میں اور توانائی کو مادے میں خود ہی بدل رہی ہے۔ اس میں ہماری کوئی کوشش نہیں ہے۔ جب بھی کوئی وائرس یا جراثیم ہمارے اندر چلا جاتا ہے تو ہمارا دفاعی نظام اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ زخم اور ہڈی اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو خود ہی مرمت اور ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ خون اگر بہہ نکلے تو خود ہی جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے سارے اندرونی نظام خود بخود ہی کام کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم جاندار اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حیرت انگیز منظر اور پلان نظر آتا ہے۔ ہر جاندار ماحول کے سانچے میں ڈھل رہا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف خشکی پر ہی زندہ رہ سکتے ہیں، کچھ ہوا میں، کچھ کھارے پانی میں، کچھ میٹھے پانی میں۔ مچھلی ہی ایک قسم سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہے جہاں روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ کچھ جانور صرف برفوں میں ہی رہ سکتے ہیں، کچھ آگ برساتے صحراؤں میں، کچھ پہاڑوں کی بلندیوں پر۔ قدرت نے ان جانوروں کی حفاظت کا بھی شاندار خودکار نظام وضع کر رکھا ہے۔ جو جانور جس ماحول میں رہتا ہے اسے وہی رنگ عطا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ نظر نہ آ سکے۔ کائنات کا آپس کا باہمی تعلق بھی کیا خوب ہے۔ پودوں کا انحصار زمین کی زرخیزی ہے تو حیوانات کا پودوں پر۔ باغ میں کوئی پھول اس وقت تک نہیں کھل سکتا اور پھل میں شیرینی نہیں آ سکتی جب تک ستاروں کی شعاؤں سے مستفیض نہ ہو۔ انسان کے معمولات پر اگر غور کریں تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ انسان نے اپنے کاموں کے لیے مختلف لیور بنائے۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے چرکھڑی، زمین جوتنے کے لیے ہل بنایا، کدال، درانتی، بیلچہ۔ اس قسم کا نظام انسانی جسم میں بھی ہے۔ مثلاً ایک لیور سر اٹھانے اور جھکانے کے لیے، دوسرا بدن کو سہارا دینے اور تیسرا اشیاء کو اٹھانے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں جسم کے ہر جوڑ پر قبضے لگا دیے گئے ہیں۔ ہمارے کندھوں، گھٹنوں، ٹخنوں، کلائیوں، کوہنیوں اور کمر کو مضبوط قبضوں نے جکڑ رکھا ہے۔ بدن میں باریک نالیوں کا جال بچھا ہوا ہے اور جا بجا والو لگے ہوئے ہیں۔ کمال کی تخلیق ملاحظہ ہو کہ ہوا غذا کی نالیوں میں نہیں جا سکتی اور نہ غذا ہوا کی نالی میں۔ اس طرح کے والو شریانوں میں بھی موجود ہیں۔
ہمارے جوڑوں کو تیل دینے کا بھی فطری نظام موجود ہے۔ دانت میں خون کی سپلائی کا نظام کتنا حیرت انگیز ہے۔ آنکھ اور کان کی ساخت دیکھ کر تو انسان سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اس خدا کی خالقیت کو دیکھ کر اور خالق عظیم کی ثنا پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب خدا کو نہ ماننے والوں سے یہ سادہ سا سوال ہے، کیا حیوانی جسم کی مشینیں مثلاً کان، آنکھ، زبان، معدہ، جگر، دل، پھیپھڑے کیا کسی خالق کے بغیر ہی تخلیق پا گئے ہیں؟ کیا اتنی کامیاب بھرپور مشینوں کی تخلیق کے لیے اعلیٰ درجے کا علم اور دماغ نہیں چاہیے تھا؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ آنکھ کان ایک خودکار نظام یا مشین کی تخلیق ہے، تو پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ اس خودکار نظام یا مشین کا خالق کون ہے؟ وہ رب ہے، اس کائنات کا اکلوتا وارث۔ آپ جب کائنات میں مختلف تخلیقات پر غور کرتے ہیں تو نوٹ کرتے ہیں کہ کائنات کی ترتیب، حسن اور تنوع میں کوئی غیر معمولی علم و دانش کام کر رہی ہے۔ کوئی بھی تخلیق آپ دیکھ لیں، آپ کو غیر معمولی پرفیکشن نظر آتی ہے۔ جب انسان کوئی مشین بناتا ہے تو اس میں بہت سارے نقائص نظر آتے ہیں۔ انسانی مشینوں کی آوازوں اور گڑگڑاہٹ سے گرد و نواح میں زلزلے کی سی حالت بن جاتی ہے کہ ان مشینوں کے شور سے پاس کھڑا ہونا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ خدا کی تخلیقات کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کے اطراف میں کروڑوں مشینیں یوں چل رہی ہیں کہ کہیں سے ہلکی سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ آپ کسی پھول کے پودے کو دیکھیں، کس طرح پھول اپنے تخلیقی مراحل سے گزرتا ہے۔ آپ آم کے درخت کو دیکھیں جو ایک مکمل فیکٹری ہے، جس میں پتے، شاخیں، جڑیں ہیں۔ پہلے بور آتا ہے جو انبیوں میں ڈھلتا ہے، اور انبیاء آم کی شکل میں۔ آم میں دنیا کا بہترین ذائقہ، گھٹلی مٹھاس، خوشبو اور لذیذ ترین رس پایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی جوس کی بوتل بنانی یا بھرنی ہو تو کئی مشینیں کام کرتی ہیں، جبکہ آپ خدا کی مشینوں کو دیکھیں، کس طرح خاموشی، ادب اور پراسرار طریقے سے کام کر رہی ہیں کہ کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں۔ اگر قدرت کی بنائی مشینوں سے آوازیں نکلتیں تو یہ زمین رہنے کے قابل نہ رہتی۔ جس طرح دھماکوں، زلزلوں، ٹرین کے آنے سے انسان، جانور دور بھاگ جاتے ہیں، اسی طرح قدرتی مشینوں کے شور سے بھی بھاگ جاتے۔ ان قدرتی مشینوں کی خاموشی اس خالق عظیم کے بے پناہ علم کا ثبوت ہے کہ کسی میں اتنی ہمت اور علم ہے کہ وہ ان درختوں اور پودوں کی گنتی کر سکے۔ یہ بات تو طے ہے کہ کائنات کا نظام جو نہایت باقاعدگی سے چل رہا ہے، اس میں کہیں کوئی خرابی، خامی نہیں آتی، تو اس کو کون چلا رہا ہے؟ ہاں، پس حجاب پردے کے پیچھے کون ہے؟ اس کانپتی لرزتی کائنات کو جس غیر مرئی ہاتھ نے چابک دستی سے تھام رکھا ہے، وہی خدا ہے، اس کائنات کا حقیقی اور اکلوتا وارث۔